السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کریم سنجرانی پاکستان آ چکا ہے، سوائے حارب کے۔ سب سے پہلے حورین بھاگتے ہوئے کریم سنجرانی کے کمرے میں آئے، جو بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر دایاں بازو رکھے سینے پر ہاتھ رکھے نیند میں تھا۔ حورین بغیر دروازہ نوک کیے فوراً اندر داخل ہوئی۔ اس کا سب سے فیوریٹ بڑا بھائی اس سے 2 سال آنکھوں سے دور تھا، اور سب سے بڑی بات اس کی نیلی آنکھوں والی بھابھی کا اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ کے واقعے کے بعد سے لے کر کریم سنجرانی کی حورین سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ زور سے دروازہ کھولنے کی آواز پر کریم سنجرانی نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر حورین اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ آؤ گڑیا، وہاں کیوں کھڑی ہو، بیٹھو یہاں۔ کریم سنجرانی بیڈ سے اٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر اپنے رکھے نظر کے چشمے کو اٹھاتے ہوئے آنکھوں پر لگاتے ہوئے حورین کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ نے بتایا نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ایک تو آپ اتنے عرصے کے لیے چلے گئے، اور اب آپ آئے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ آ گئے ہیں۔ حورین نے شکوہ کرتی ہوئی لہجے سے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر حورین کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں نا، تو آپ شکوہ تو نہیں بنتا، کریم سنجرانی نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، پکا پرومس کرے۔ حورین نے آگے ہاتھ رکھا اور کریم سنجرانی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ پکا پرومس، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچھا مجھے بتاؤ، ڈیڈ کدھر ہے اور باقی سب؟ کریم نے بات کو ٹالتے ہوئے حورین سے پوچھا۔ ڈیڈ تو اسٹڈی روم میں، مما ہیں، مما بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ آفاق کا نام لیتے ہوئے حورین چپ ہو گئی تھی، اور وہیں کریم سنجرانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی گڑیا اتنی جلدی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ رشتوں کے تقاضوں کو سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر اسٹڈی روم میں لے کر آؤ، میں بھی وہیں پر آ رہا ہوں۔ کریم نے حورین کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے آج جہانگیر سنجرانی کو سب تفصیل سے بتانا تھا، سب کچھ بتانا تھا۔ اب وہ مزید کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑ کر وہ اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کریم ایک ایسا سایہ بن گیا تھا جس کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ وجود تب ملتا اس سائے کو جب اس کے دل کا سکون اس کے پاس ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد کریم سنجرانی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، جہاں پر سب موجود تھے سوائے اریبہ کے اور حارب کے۔ وہ لوگ لنچ کے لیے گئے ہوئے تھے دونوں، اور ابھی تھوڑی دیر تک انہوں نے آ جانا تھا۔ سب بڑے خوشگوار موڈ میں کریم سنجرانی سے بات چیت میں مصروف تھے۔ آفاق احمد منصور کی کیس کی صورتحال کریم سنجرانی کو بتا رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے کال کر کے بتاتا رہتا تھا، لیکن ابھی زیر بحث جو موضوع تھا وہ احمد منصور کے کیس کا تھا۔ کریم سنجرانی چاہتا تھا کہ جلد از جلد قاتلوں کو سزا ملے، اور یہی بات چیت کرتے ہوئے کہ جہانگیر سنجرانی بار بار کریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کرتے، اسٹڈی روم کے دروازے سے اریبہ اور حارب دونوں داخل ہوئے۔ اریبہ کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ حارب کے ساتھ بہت خوش ہے، اور حارب بلو کلر کی پینٹ اور آف وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوا، لیکن اندر آتے ہی اس کے قدم یکدم رک گئے تھے جب سامنے اس نے کریم سنجرانی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے اتنے دنوں کے بعد، اریبہ نے مذاق میں بات کرتے ہوئے کریم سنجرانی کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسے ہیں کریم بھائی صاحب آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں۔ عید کا چاند بھی تو سال بعد نظر آتا ہے، لیکن آپ تو اپنی شکل ہی نہیں دکھاتے۔ حارب بات کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کریم سنجرانی سے پرجوش ہو کر ہاتھ ملایا، اور کریم سنجرانی نے مسکراتے ہوئے حارب اور اس کو جواب دیا۔ وہ بھی جا کر آفاق اور مجتبیٰ کے ساتھ والی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تب جہانگیر سنجرانی نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، تو اب ہم اس چاند کو اپنے گھر میں قید کر لیں گے، کیونکہ میں نے اس کی قید کا بندوبست کر لیا ہے۔ جہانگیر سنجرانی نے کسی طریقے سے بات کا آغاز کیا۔ وہیں تنزیلہ بیگم نے یکدم کریم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ بالکل بھی اپنے باپ کی بات سن کر شاکڈ میں نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیسے آپ بھائی کو قید کریں گے؟ حورین نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہیں آفاق نے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین کی بات میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ آفاق نے اس کے مسکراہٹ بھرے چہرے کو دیکھا، پھر کریم کی طرف دیکھا جو وہ خاموش تھا۔ میں نے سوچ لیا حورین بیٹا کہ اب تمہارے بڑے بھائی کی شادی کر دی جائے، کیونکہ شادی ہوگی تو یہ پاکستان میں ٹک کر بیٹھے گا، نہیں تو یہ بار بار اٹلی جاتا رہے گا اور اپنے ماں باپ کو ایسے ہی تڑپاتا رہے گا۔ جہانگیر سنجرانی نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی، اور وہاں پر بیٹھے سبھی نفوس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سوائے تنزیلہ بیگم اور حورین کے۔ وہ دونوں جانتی تھیں کہ کریم کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے۔ حورین نے یکدم چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا،
اور پھر کریم کی طرف دیکھا۔ کیوں کریم بیٹا، ٹھیک کہا نا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم اب آئے ہو تو بس یہ کچھ دنوں تک تمہاری شادی کر لیں، کیونکہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی اچھی، بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی کو دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہانگیر سنجرانی نے اطمینان سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کا واقعی ایمان تھا۔ کریم سنجرانی نے گہرا سانس لی اور ہاتھ میں پکڑے کافی کے کپ کو ٹیبل پر رکھا، جس کی وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر خود کو ہر صورتحال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی تمام کہانی اپنے ڈیڈ کو بتائے گا تو اس کو شاباشی نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے، لیکن وہ ہر صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آج سب کچھ کلیئر کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ جی ڈیڈ، مجھے اعتراض ہے۔ کریم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا۔ جہانگیر سنجرانی کریم کی بات پر یکدم چونکے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کریم ان کی بات کو رد کرے گا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عنایا بہت اچھی بچی ہے اور مجھے تو پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری زندگی اس کے ساتھ اچھے سے گزرے گی۔ جہانگیر سنجرانی کا لہجہ بھی یکدم بدلا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے ڈیڈ، عنایا بہت اچھی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہے تو اس کے ساتھ میری زندگی بھی اچھی گزرے۔ بہرحال میں کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ آج سب یہاں پر موجود ہیں تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ ایک بم تھا، ایک طوفان تھا جو ایک لمحے کے لیے آ کر گزر گیا تھا اور کریم نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب حیرت کی زد میں آئے کریم کو دیکھ رہے تھے کہ اس نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا نہیں۔ آفاق حیرت چہرے پر لیے کریم کو دیکھ رہا تھا جو اس سے ہر بات ڈسکس کرتا تھا، اور اتنی بڑی بات کریم نے اسے چھپائی۔ وہیں تنزیلہ بیگم کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حورین نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اریبہ بھی شوق میں تھی اور حارب وہاں پر ٹانگ جمائے موبائل پر مسلسل بزی تھا۔ وہ ایسا شو کروا رہا تھا کہ جسے کریم کی شادی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب شوق میں تھے لیکن حارب وہ ریلیکس موڈ میں تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور آفاق کے تھوڑے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، مجھے کال کرنی ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کریم سنجرانی نے حارب کی پشت کو دیکھا تھا اور سر جھٹک کر دوبارہ جہانگیر سنجرانی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کریم؟ تم نے شادی کر لی؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ تم خود سے کیسے لے سکتے ہو؟ تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں جو تم اپنے فیصلے خود لینے بیٹھ گئے ہو۔ جہانگیر سنجرانی یکدم ہی طیش میں آ گئے تھے۔ ان کی آواز پوری اسٹڈی روم میں گونجی اور جہاں پر سب شوق تھے وہاں پر سہم بھی گئے تھے۔ تنزیلہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اس کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈیڈ، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ میں نے شادی کی ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ شادی سبھی کرتے ہیں، بلکہ ایک نہیں، دو نہیں، تین کرتے ہیں، تو میں نے تو ابھی صرف ایک ہی کی ہے۔ اور آپ اتنے شاکڈ ہو گئے ہیں؟ کریم بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی اپنے ڈیڈ کا ہی بیٹا تھا اور اپنے باپ کو بات لگانے میں وہ بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اپنے باپ کو لگا رہے ہو؟ اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو کہ میں نے تین شادیاں کی اور تم نے صرف ایک ہی کی ہے۔ کریم کی بات سن کر جہانگیر سنجرانی تو ہتھے سے اکھڑ گئے تھے۔ تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ پہلے کریم کی بات تو سن لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے ذہنوں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کریم کی بات سنیں گے، اس کی دل جوئی کریں گے، اس کی پریشانی میں اس کی تسکین پہنچائیں گے، اس کی اداسی کو دور کریں گے، لیکن آپ تو اس طرح غصے میں آ گئے ہیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو۔ اس نے شادی کی ہے، آپ پہلے اپنے بیٹے کی بات تو تفصیل سے سن لیں۔ تنزیلہ بیگم کو تو جیسے ہی غصہ آ گیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو کہ جہانگیر سنجرانی اتنے ہی غصے میں آ جائیں گے۔ اس لیے اس کے لیے سارے بچے بہت عزیز تھے، لیکن کریم اس کی جان کے قریب تھا۔ وہ کریم کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کیا سننے کو رہ گیا تنزیلہ بیگم؟ جب آپ کے لاڈلے بیٹے نے شادی کر لیا تو پھر اس کو رخصت کر کے کہاں پر لے آئے؟ اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہانگیر سنجرانی نے اب برا سا منہ بنا کر اپنے لہجے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لاتے ہوئے بات کی۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر سارے خاموش تھے، حتیٰ کہ کریم بھی خاموش تھا۔ جہانگیر سنجرانی کو کریم کی خاموشی سے عجیب سا احساس ہوا۔ تنزیلہ بیگم کی بات کسی حد تک ٹھیک لگی کہ وہ اس کی پہلی بات تو سنتے۔ غصے میں آنے کی وجہ سے کریم وہیں پر خاموش ہو گیا تھا۔ اب آگے بتاؤ کہ کہاں پر ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ تم نے شادی کی ہے؟ جہانگیر سنجرانی نے بات کو آگے بڑھانا چاہا۔ وہ لڑکی نہیں ہے ڈیڈ، وہ میری بیوی ہے، وہ مسز کریم سنجرانی ہے، وہ آپ کی بہو ہے۔ اگر آپ اسے اپنی بہو کے طور پر پوچھیں گے تو پھر ہی میں آپ کو آگے کچھ بتا سکوں گا، نہیں تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں اپنی پریشانیوں کا حل خود ہی تلاش کر لوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ گہرا اداس تھا
اس کی آنکھوں کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ بہت ٹوٹ چکا ہے اپنوں کے رویوں سے اور اپنی محبت کے ہاتھوں سے۔ جہانگیر سنجرانی یکدم چونکے تھے۔ کریم کی حالت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا کریم کی زندگی میں اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ وقت آیا تو وہ غصہ کر کے بیٹھ گئے۔ جہانگیر سنجرانی ایک سمجھدار انسان تھے۔ اپنے بچوں کو انہوں نے بہت ہی طریقے سے پالا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے بچوں میں اور اپنے آپ میں ایک دیوار کو قائم نہیں کرنے دیا تھا۔ جو بھی پریشانی، جو بھی مسئلے ہوتے وہ بلا جھجک اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے کہہ دیتے، اور یہی وجہ تھی کہ جہانگیر سنجرانی کے سبھی بچے اپنے ڈیڈ سے بہت فرینکلی ہو کر بات کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو میں مان لیتا ہوں، آخرکار ماں باپ بچوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بتاؤ کہ کب ملوا رہے ہو؟ جہانگیر سنجرانی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا۔ آخر وہ بھی تو ان کا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا جس نے بچپن سے لے کر اب تک مشکلات سہی تھی، بہت ہی مشکل دور سے گزرا تھا، اور اب اگر وہ اس کی زندگی میں اس لڑکی کی وجہ سے تھوڑی بہت خوشی آتی ہے تو جہانگیر سنجرانی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات تھی؟ اور وہ اپنی خوشی پر کریم کی خوشی کو ترجیح دے گئے تھے۔ عنایا گل ان کے لیے ایک آئیڈیل بہو تھی، لیکن اب کریم شادی کر چکا تھا تو وہ اسی پر ہی خوش تھے۔ وہ پتہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہیں پر بھی ڈیڈ، مختصر کہہ کر کریم سنجرانی خاموش ہو گیا تھا، اور وہیں پر سبھی چونک گئے تھے کہ یہ کیا بات اس نے کہہ دی تھی کہ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی نہیں ہے تو اس کی بیوی کیسے ہو گئی؟ کریم، تم ہم سب کو کیوں نہیں ساری بات کھل کر بتاتے تھے؟ ایسے پہیلیوں میں کیوں بات کر رہے ہو؟ دیکھو ہم سب پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور تم ہو کے بات کو گھما پھرا رہے ہو۔ ساری تفصیل سے بتاؤ، کہاں ہے ہماری بھابھی؟ اس بار آفاق بولا تھا جو ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ناقص دماغ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمجھ سکتا کہ کریم نے شادی کیوں کی، اور اس کی بیوی کدھر ہے اور کہاں پر ہے، اور کیا وہ اٹلی میں ہے یا پاکستان میں۔ آفاق کی باتوں پر کریم نے گہرا سانس لیا اور اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا جو اس کی داستان سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ کریم سنجرانی نے اپنے نکاح سے لے کر اب تک ہوئے ایک ایک بات کو، ایک ایک لمحے کو لفظ بلفظ جہانگیر سنجرانی اور باقی لوگوں کو بتا دیا، اور وہی سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کریم کی زندگی میں اتنا کچھ چل رہا تھا اور اس نے ہم سب کو ایک لمحہ بھی خبر نہیں ہونے دی، کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ حورین کی آنکھوں میں تو نمی آ گئی تھی، اریبہ حیرت سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور آفاق، وہ تو گہرا سانس لے کر صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ تنزیلہ بیگم کو سب کچھ معلوم تھا، وہ وہیں بیٹھی اب جہانگیر سنجرانی کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کے مخالف چلتے ہیں۔ جہانگیر سنجرانی یہ سب سن کر شاکڈ میں تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، پاس رکھے پانی کا گلاس انہوں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس کا چھوٹا چھوٹا گھونٹ پیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کا بیٹا اپنے اندر جذبات کی جنگ سے لڑ رہا تھا، اور سب کے سامنے وہ خود کو نارمل محسوس کروا رہا تھا۔ کریم بیٹا، تم نے مجھے آتے ہی ایک بات کہی تھی کہ ہم سب تمہیں اپنا نہیں سمجھتے، لیکن در حقیقت تم ہم سب کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اگر تم ہمیں اپنا سمجھتے ہوتے تو نوبت یہاں 3 سال تک نہیں آتی اور ہماری بہو ہمارے پاس ہوتی۔ جہانگیر سنجرانی امسل کو اپنی بہو تسلیم کر ہی لیا تھا۔ میں سب کچھ خود ٹھیک کرنا چاہتا تھا ڈیڈ، میں نے اس کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، اور میں نے بھی ساتھ میں آنا تھا، لیکن اب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن مجھے اس چیز کا اطمینان تھا کہ وہ میرے ہوٹل میں رہ رہی ہے اور وہاں سے وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن جیسے میں ایکسیڈنٹ کے بعد ہوش میں آیا اور پاکستان آیا، مجھے یہاں پر جو انکشافات ہوئے میں آپ سب کو بتا چکا ہوں۔ وہ گھر بھی آئی تھی، آفس بھی آئی تھی، اور ہوٹل سے بھی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل سکا، وہ کہاں پر گم ہو گئی کہ آج تک مجھے نہیں مل سکی، لیکن مجھے ایک امید ہے کہ کہیں کسی نہ کسی دن وہ میرے سامنے ضرور ہوگی، کیونکہ مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ میں اب بھی آپ لوگوں کو نہ بتاتا، میں اپنی کوشش جاری رکھتا، لیکن کیونکہ آپ عنایا سے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ عنایا سے میری اور اس کی شادی کی بات کریں۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں، وہ بہت اچھی انسان ہے، میں اپنا رشتہ اس کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو پلیز ڈیڈ، آپ اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کر دیں، کیونکہ میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہی میرا سب کچھ ہے، میرے اندر کا سکون ہے، اور جس دن مجھے مل گئی میری دنیا مکمل ہو جائے گی، کریم نے جہانگیر سنجرانی کو کہا، اور وہیں جہانگیر سنجرانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور ان کا بیٹا پور محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ محبت نہیں عشق تھا جو کریم کر بیٹھا تھا، اور وہ خود بھی اپنے جذبات سے ناواقف تھا۔ لیکن کریم، تمہیں یہ بھی تو نہیں بتانا خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا میں ہے کہ نہیں۔ اگر تم نے 3 سال اسے ڈھونڈا ہے تو 3 سال میں تو کوئی بھی مل جاتا ہے، وہ نہیں ملی، تم نے اس بارے میں نہیں سوچا کریم؟
جہانگیر سنجرانی نے کریم کو مزید کریدا کہ کیا اس کے یہ جذبات وقتی ہی ہیں یا واقعی وہ محبت اور عشق میں فنا ہونے کو تیار ہے۔ ڈیڈ پلیز، میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ایسی باتیں کریں۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، کیونکہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ میرا اس کے ساتھ وقت زیادہ نہیں گزرا، لیکن میرا اس کے ساتھ جو احساس کا تعلق ہے وہ مجھے ابھی تک محسوس ہوتا ہے، اور جس دن یہ احساس کا تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھے اس دن کریم سنجرانی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ کریم کی بات سن کر جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا۔ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے بیٹے کے جذبات صرف الفاظ نہیں تھے۔ تو تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ اب کیسے اسے تلاش کرو گے؟ جو تم ہمیں بتا چکے ہو تو اس کے مطابق تو تم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ میرے ذہن میں تو حارب کا آیا تھا کہ حارب کی ایجنسی میں تم پتہ کرو، اور ایجنسی والوں کی تو پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے، تو وہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم نے بتایا کہ وہاں سے بھی تمہیں مایوسی ہوئی ہے۔ جہانگیر سنجرانی اور کریم کی تمام باتیں وہاں پر اسٹڈی روم میں بیٹھے سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ بس حارب تھا جو باہر فون پر چکر لگاتے غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ ڈیڈ، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے، جو میں پہلے کر چکا ہوں، اب اس کو نہیں دہراؤں گا۔ کوئی نیا سرا تلاش کروں گا جس سے وہ مل سکے، کوئی نہ کوئی تو سرا پکڑوں گا، جو پہلے کر چکا ہوں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ اب کسی نئے شہر میں جا کر اسے ڈھونڈوں گا، شاید اس کو بھی میرا احساس محسوس ہو اور وہ میرے سامنے آ جائے۔ کریم سنجرانی اب اپنے باپ کی بات سن کر اسے کافی حوصلہ ملا تھا۔ ایک بوجھ تھا اس کے کندھے پر جو اتر گیا تھا، وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بجھی ہوئی امید پھر سے جاگ چکی تھی، اس کے اندر امیدوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے باپ سے بہت ریلیکس ہو کر اس مسئلے پر ڈسکس کر رہا تھا۔ کریم کی بات کو سنتے ہوئے جہانگیر سنجرانی نے سب کی طرف دیکھا۔ حارب وہاں پر موجود نہیں تھا اور باقی سب وہاں پر بیٹھے دونوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تم جہاں سے شروع کرنا چاہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جہانگیر سنجرانی نے جیسے بات کو ختم کیا، تنزیلہ بیگم کو اس جواب کی امید نہیں تھی کہ جہانگیر سنجرانی اپنے بیٹے کے مسئلے کو اتنا ایزی لیں گے اور اتنی جلدی بات کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر ان کا بیٹا کریم سنجرانی ہارنے والوں میں سے نہیں تھا تو وہ بھی تو ان کے والد محترم تھے، جو ہر چیز پر نظر رکھنے والے تھے۔ چلو ٹھیک ہے بچوں، چلو اب آپ لوگ اب سب اپنے اپنے کاموں پر جاؤ۔ آپ سب دعا کرو کہ آپ لوگوں کی بھابھی مل جائے، مجھے کریم سے کچھ بزنس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آفاق تم بیٹھو، تنزیلہ بیگم آپ ہمارے لیے کچھ ٹھنڈا جوس کا انتظام کریں، کیونکہ بہت گرم باتیں ہو گئی ہیں، اب کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ تنزیلہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ جہانگیر سنجرانی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کریم سے اور آفاق سے، جو وہ سب کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، میں بھجواتی ہوں، اور حارب باہر گیا ہوا ہے، اس کو بھجواؤں آپ کے پاس؟ تنزیلہ بیگم نے کمرے میں نظر پھیرتے ہوئے اچانک پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا لاپرواہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس کا نکاح کیا کر دیا، وہ تو اب ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنے کاموں میں مگن رہنے دو، میں نے کریم سے اور آفاق سے ضروری بات کرنی ہے، میں اس سے کر لوں گا، تم لوگ جاؤ اور جا کر اپنے کام کرو، جہانگیر سنجرانی نے جواب دیا۔ اور تنزیلہ بیگم حرین اور اریبہ کے ساتھ اسٹڈی روم سے باہر آ گئی تھی۔ حارب جو باہر غصے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کال بند ہوتے ہی اس نے گاڑی کی چابی لی اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ وہ کہاں جانے والا تھا، آگے کیا کرنے والے تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کے جانے کے بعد جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا اور آفاق کی طرف دیکھا۔ میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر آفاق نے اس بات میں سر ہلایا اور کریم وہیں خاموش رہا۔ جہانگیر سنجرانی نے اپنی بات کو دوبارہ سے شروع کیا۔ مجھے کریم کی ساری باتوں کو سن کر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی ایسا ہے جو ہمارے گھر میں گھس کر بیٹھا ہے، جو ہماری زندگیوں میں گھس کر بیٹھا ہے، جو ہمارے پل پل کی خبر رکھتا ہے، یہاں تک کہ کریم کی اٹلی میں بھی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے تم دونوں کو یہاں پر روکا ہے تاکہ میں تم دونوں سے کچھ کہہ سکوں۔ رہی بات حارب کی، حارب چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا بچپنا کبھی نہیں جاتا، اس کے پیٹ میں کبھی بات نہیں ٹکتی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہم تینوں کے درمیان میں ہی رہے اور اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر میرے بیٹے کو اس کی خوشی مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب جب کہ وہ بچی ہمارے اس گھر کی سنجرانی ہاؤس کی بہو ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی مشکل میں ہو یا کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہو۔ اس لیے میں جو تم دونوں کو بتانے لگا ہوں اس پر اب تم دونوں نے خاموشی سے عمل کرنا ہے اور کسی کو نہیں بتانا۔ کریم، تم نے اپنی ماں تک کو نہیں بتانا، اور آفاق تم نے حرین کو، اریبہ کو اور کسی کو بھی نہیں بتانا۔ جہانگیر سنجرانی نے دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کو یہ تجسس ہو رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ آخر کیا کہنے والے ہیں۔ بے فکر رہیں آپ، لیکن آپ بات بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ اتنی تمہید باندھ رہے ہیں؟ کریم نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو کسی بندے کے پاس بھیجوں گا، تم نے اسے ملنا ہے۔ کریم اور آفاق، تم دونوں نے ان سے ملنا ہے اور ساری تفصیل اسے بتانی ہے، بلکہ میں تمہیں نمبر دے دوں گا اور تم پہلے اسے تفصیل سینڈ کر دینا۔ میرے خیال میں وہ تم دونوں سے صرف ایک ہی ملاقات کر سکتا ہے، تو پہلے کریم تم مجھ سے ساری تفصیل سینڈ کر دینا، ٹھیک ہے؟
اپنی بیوی کا نام؟ ہاں، نام سے یاد آیا، میری بہو کا نام کیا ہے؟ جہانگیر سنجرانی بات کرتے کرتے درمیان میں رک کر حیرت سے کریم کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ آفاق جو بڑے غور سے جہانگیر سنجرانی کی بات سن رہا تھا، اس کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ آ گئی۔ کریم بھی اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں سکا۔ امسل نام ہے ڈیڈ اس کا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ چلو، نام تو مل گیا، وہ بچی بھی مل جائے گی، مطلب کہ میری بہو بھی مل جائے گی۔ جہانگیر سنجرانی نے اس دفعہ لڑکی کا لفظ بولنے سے ہی اجتناب کیا تھا۔ جہانگیر سنجرانی کی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا اور اس پر میر ارزال پاشا کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، کوئی فون پک نہیں کر رہا تھا۔ چھٹی بیل کے بعد ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جہانگیر سنجرانی فون کان سے لگا کر میر ارزال پاشا کو کچھ تفصیلات بتائیں اور کریم کا بتایا اور اس کے بعد کال بند کر دی۔ کریم نے اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ڈیڈ، آپ نے کس کو کال کی تھی؟ مسٹر پاشا کو کی تھی کال۔ اس ساری صورتحال میں وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ جہانگیر سنجرانی کی باتوں پر کریم چونک گیا تھا۔ وہ سی ایم تھے، وہ کریم سنجرانی کی مدد کریں گے؟ کریم کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جو اپنی فیملی کے لیے بہت مشکل سے اپنی مصروفیات ترک کر پاتا تھا، اور وہ اس ساری صورتحال میں جہانگیر سنجرانی کی بات مان لے گا؟ ڈیڈ، وہ تو بہت مصروف رہتے ہیں اور آپ نے انہیں یہ کہہ دیا۔ وہ تو بہت ٹائم لگائیں گے اس کام کے لیے اور مجھے امسل کو اب ہر طور پر تلاش کرنا ہے۔ کریم نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ تم بے فکر رہو کریم، وہ تمہارا کام 2-3 دن میں ہی کر دے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ وہ مصروف ہے یا نہیں، آخرکار وہ میرا دوست ہے اور دوستی کس دن کام آئے گی۔ بے شک ہم بہت کم ملتے ہیں لیکن وہ میرا دوست ہے۔ ساری باتیں چھوڑو، بس تم نے اس نمبر پر ساری انفارمیشن سینڈ کر دینی ہے اور ان کا جیسے ہی پیغام آئے گا تم دونوں اس کے پاس ملنے کے لیے چلے جانا۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کو میر ارزال پاشا کا نمبر دیا اور کریم نے وقت ضائع کیے بغیر تمام ڈیٹیلز امسل کی سینڈ کر دی تھی۔ میر ارزال پاشا کو ڈیٹیل سینڈ کرنے کے بعد کریم تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا۔ اس کو کوئی نہ کوئی تو اس طرح کا بندہ ملا تھا جو کہیں نہ کہیں سے امسل کا پتہ کروا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میر ارزال پاشا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ پاتال سے بھی کسی کو نکال کے لا سکتا ہے۔ آفاق کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جہانگیر سنجرانی کو زہر دینا اور اس کے بعد سب اور کریم کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا، وہ بہت پزل ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت ان کے لیے کیا لے کر آتا، بہترین لے کر آتا ہے یا مزید برا وقت لے کر آتا ہے کہ نہ تو وہ جانتا تھا اور نہ ہی وہاں پر موجود سب جانتے تھے۔ میر ارزال پاشا کو جہانگیر سنجرانی کی کال کے بعد ہی کریم کا میسج موصول ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنے اسسٹنٹ کو اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکلوانے کے لیے بول دیا تھا۔ میر ارزال پاشا جہانگیر سنجرانی کا کوئی کام ٹال نہیں سکتا تھا۔ پہلی بات، وہ کبھی کوئی کام کہتے نہیں تھے، لیکن اگر کہتے تھے تو وہ اس کا کام ضرور کرتا تھا۔ بزنس کے معاملات میں اور الیکشن کے معاملے میں دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی مدد کی تھی اور وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے کام کو انکار نہیں کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک 2 دن بعد ہی میر ارزال پاشا کے اسسٹنٹ کی کال کریم کو آ گئی تھی۔ اس نے کریم اور میر ارزال پاشا کا ڈنر فکس کر دیا تھا۔ کریم نے فوراً میسج میں اوکے کر دیا تھا۔ اس کے لیے ایک رات ایک دن گزارنا کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا۔ آفاق کو وہ انفارم کر چکا تھا۔ پہلے وہ اکیلے جانے کا سوچ رہا تھا، لیکن پھر وہ جہانگیر سنجرانی کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا کہ اگر وہ آفاق کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگلے روز آفاق اور کریم سنجرانی دونوں اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد وہاں کے مینیجر ان کا پہلے سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میر ارزال پاشا کے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں۔ پورے ہوٹل کو خالی کر دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی اور کریم سنجرانی ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر فکس کی ٹیبل پر جا کر دونوں بیٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ کے یہاں تک تعلقات ہیں، میں نے تو سوچا نہیں تھا۔ آفاق نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے کریم کو کہا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم ڈیڈ کو بھی جانتے نہیں ہو، اگر وہ 3 شادیاں کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کریم نے دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے باہر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں پر 2 گاڑیاں آ کر رکی تھی اور اس کے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، اور اس اگلی والی بلیک کار میں سے میر ارزال پاشا بڑی شان کے ساتھ بلیک کلر کی شلوار قمیض کے اوپر براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ وہ گاڑی سے اترا تھا۔ اتنی عمر ہو جانے کے باوجود بھی اس کی شخصیت میں وہ کشش برقرار رہی تھی جس کشش کو دیکھتے ہوئے یشلا ان پر قربان ہوئی تھی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور میر ارزال پاشا اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے دوست کے بیٹوں سے ایسے کسی عام جگہ پر ملنا نہیں چاہتے تھے اور ان کے کام کے سلسلے میں جو بھی انہیں معلومات ملی تھی وہ فیس ٹو فیس انہیں بتانا چاہتے تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ کسی اپنے کی زندگی موت کا مسئلہ ہو تو دوسرا کتنا بے چین رہتا ہے۔ کریم اور آفاق نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پرجوش طریقے سے میر ارزال پاشا کو ہاتھ ملایا۔ میر ارزال پاشا نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں کے سلام کا جواب دیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی کرسی پر براجمان ہو گئے تھے۔ جہانگیر صاحب کیسے ہیں؟ میر ارزال پاشا نے اپنی دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر جمائیں۔
ہاتھوں کی کینچی بنائی، دونوں کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ ٹھیک ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات اور ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، کریم نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا تھا اور اس نے ٹیبل پر کھانا رکھا اور چلا گیا۔ میر ارزال پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو کھانا شروع کرنے کا کہا۔ کریم کے لیے تو حلق سے نوالا اتارنا مشکل تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے کھانا شروع کیا۔ آفاق بھی مسلسل میر ارزال پاشا کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کو وہ خبروں میں سنتا تھا، ٹی وی پر دیکھتا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے موجود تھے، اپنی بااثر شخصیت کے ساتھ، اپنی گھمبیر آواز کے ساتھ۔ ہلکے ہلکے سفید بال بھی ان کی شخصیت کو پرکشش بنا رہے تھے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا کریم کہ تم نے اتنی تگودو کی لیکن تمہیں تمہاری مسز نہیں ملی؟ میر ارزال پاشا نے نائف سے گوشت کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا اور کریم کے وہیں پر ہاتھ رک گئے تھے۔ عجیب تو لگا تھا مجھے، لیکن مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اگر کوئی میرے پیچھے ہے تو اس کو میرے اور امسل کے رشتے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ کریم نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آفاق ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور وہ سنتا کیوں نہ، کیونکہ جہانگیر سنڈرانی نے آفاق کو کریم کے ساتھ بھیجا اس لیے تھا تاکہ وہ کریم اور میر ارزال پاشا کی ایک ایک بات آ کر ان کو بتا سکے۔ ٹھیک کہا تم نے کریم، لیکن بعض اوقات دشمن ہماری آنکھوں کو سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ کبھی بھی آستین کا سانپ کھل کر سامنے نہیں آتا، وہ سامنے تب آتا ہے جب وہ ڈستا ہے۔ اور ویسے بھی بیویوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی بیوی پر 4 سال نظر رکھی، لیکن کیا ہوا ایٹ دا اینڈ تم تو جانتے ہوگے، وہ بھی پریشان ہوئی اور مجھے بھی پریشان کیا۔ میر ارزال پاشا نے یشلا کا سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شادی کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان دونوں کا پیار پہلے دن کے پیار سے بھی زیادہ تھا۔ کریم کیا بہت سے لوگ یشلا کے اغوا کے بارے میں جانتے تھے اور میر ارزال پاشا کے تگودو کے بارے میں بھی جانتے تھے، اس لیے میر ارزال پاشا کی بات سن کر کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میر ارزال پاشا نے 2 نوالے لیے تھے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مزید تفصیل سے بیٹھ کر ان سے بات چیت کرتا، وہ بات چیت کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی آج پریس کانفرنس تھی، اسے نکلنا تھا۔ پاشا نے کھانے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور پانی کا گھونٹ لے کر کریم کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا، اور آفاق اپنے کھانے پر مسلسل متوجہ تھا۔ پاشا نے اپنی پاکٹ سے ایک چٹ نکالی اور کریم کی طرف رکھی، اور وہیں کریم نے چونک کر پہلے سفید کاغذ کی طرف دیکھا، پھر پاشا کی طرف دیکھا، وہیں آفاق کے ہاتھ بھی کھانے سے اٹھ گئے تھے۔ اس جگہ پر تم چلے جاؤ، تمہارے تمام سوالوں کا جواب تمہیں مل جائے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا۔ پاشا کہاں بات کو سیدھی طریقے سے کرنے والا تھا، اس نے بھی کریم کو ایک کاغذ میں پہیلی باندھ کر دے دی تھی جس کو سلجھانا کریم کا کام تھا۔ کریم وہ کاغذ پکڑتے ہوئے اس کو کھولا، اس کے اندر کسی فارم ہاؤس کا ایڈریس تھا۔ یہ ایڈریس کریم کو تھوڑا سا جانا پہچانا لگا تھا، لیکن اس کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ فارم ہاؤس کا ایڈریس مجھے کیوں دیا گیا، آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ ایک پل کے لیے کریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ اس وقت مزید سوال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کریم نے پاشا کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں تم دونوں کے ساتھ مزید وقت گزارتا، لیکن میری ایک پریس کانفرنس ہے، اس لیے مجھے اب نکلنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں تمہیں اس جگہ پر اپنے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات میری یاد رکھنا، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا دوست کبھی تمہارا دشمن ہو نہیں سکتا۔ دوست کو دشمن بننے کے لیے صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالو، جب کسی کی جان پر بنتی ہے تو ناگن بھی اپنے بچوں کو کچا کھا جاتی ہے، کہنے کو تو وہ بھی ایک ماں ہوتی ہے۔ میر ارزال پاشا کو کریم کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کریم اپنی جنگ خود لڑے، تبھی اسے اپنے اور پرائے کی پہچان ہوگی۔ اس لیے تمہیں بڑے محتاط ہو کر چلنا چاہیے۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ تمہیں تمہاری زندگی کا حاصل مل جائے۔ پاشا کہہ کر 2 قدم آگے بڑھے تھے، اور وہیں آفاق اور کریم بھی ہم قدم ہو کر آگے بڑھ رہے تھے جب پاشا ایک دم رکے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، تمہارا ایک دوست یا بھائی ہے شاید، وہ کسی ایجنسی میں ہے۔ اگر وہ ایجنسی میں ہے تو وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکا، یا وہ ایجنسی والے تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکے؟ پاشا کی بات پر کریم نے چونک کر دیکھا کہ وہ واقعی اس کے ڈیڈ کے دوست پاشا کو کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ میں نے ان سے بات کی تھی مسٹر پاشا، لیکن انہوں نے جو مجھے ڈیٹا پرووائڈ کیا اس میں امسل کا نام کہیں نہیں تھا۔ کریم نے اس بات کو مزید واضح کیا اور مسٹر پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کریم بیٹا، انسان جو دیکھتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہے، بعض اوقات انسان کی آنکھوں کے سامنے ہی کوئی اپنا دھول جھونک کر چلا جاتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولو، اپنوں اور غیروں میں فرق جانو۔ بہرحال میرا بڑے ہونے کے ناطے فرض تھا کہ میں تمہیں سمجھاتا، امید کرتا ہوں باقی باتیں تمہارے ڈیڈ تمہیں سمجھا دیں گے۔ خوش رہو پاشا۔ بات کو ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جاتے جاتے کریم کو بہت کچھ بتا گئے تھے، اور کریم اور آفاق ایک دوسرے کی شکل دے کر رہ گئے تھے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ کیا مطلب کہ حارب کی ایجنسی نے اسے غلط انفارمیشن دی تھی؟ کریم سوچ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال وہ اس وقت ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسے جلد از جلد اس فارم ہاؤس میں پہنچنا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی،
اب اس کا پلان اگلی صبح اس فارم ہاؤس میں پہنچنا تھا جہاں پر اس کی آنے والی زندگی نیا کا نیا سورج طلوع ہونا تھا۔ کریم نے گھر آ کر کسی سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس اگلے دن کی صبح کے انتظار میں تھا، لیکن آفاق نے جہانگیر سنجرانی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ خود مسٹر پاشا سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی نہیں، کسی فرصت کے وقت۔ جہانگیر سنجرانی نے آفاق کی تقلید کی تھی کہ وہ کریم کے ساتھ لازمی جائے۔ اگلی صبح ہوتے ہی کریم فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب آفاق اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ کریم نے اپنی کف کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نگاہ آفاق پر ڈالی۔ کیا مطلب، تمہیں پتا نہیں کہ ڈیڈ نے کیا کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں سارے معاملے میں؟ پہلے بھی تم نے اکیلے رہ کر رضا کے ساتھ مل کر معاملے کو خراب کر دیا، اب ڈیڈ نہیں چاہتے کہ تم مزید خراب کرو۔ وہ رضا کی کلاس تو لے ہی چکے ہیں، اب میں نہیں چاہتا کہ وہ میری کلاس لیں۔ آفاق نے کندھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ واپس دروازے کی طرف مڑا۔ کریم کو اس نے ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا تھا۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ذرا جلدی پہنچ جاؤ۔ کریم سر جھٹک کر رہ گیا تھا، وہ اپنے ڈیڈ کو جانتا تھا اور آفاق کو بھی جانتا تھا، وہ بھی ابھی اس کو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ کریم اور آفاق دونوں فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے، دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور ماتھے پر بل لائے فارم ہاؤس کے دروازے پر لگے ہوئے بڑے سے تالے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فارم ہاؤس بند پڑا تھا، صبح صبح چڑیاں چہک رہی تھی، اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق تلاش کر رہی تھی، اور وہیں کریم امسل کی تلاش میں فارم ہاؤس کے باہر کھڑا تھا۔ لگتا ہے مسٹر پاشا نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی ہے، جیسے وہ سی ایم بن کر عوام کے ساتھ گیم کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی ہے اور ہمیں ایک بند فارم ہاؤس کا ایڈریس دے دیا ہے۔ آفاق نے آگے بڑھ کر تالے کو پکڑتے ہوئے کہا، چلو آفاق چلتے ہیں یہاں سے، شاید مجھے کچھ زیادہ جلدی تھی۔ مسٹر پاشا نے ہمیں یہ کہا تھا کہ فارم ہاؤس میں میرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن انہوں نے وقت کا نہیں بتایا تھا اور دن کا بھی نہیں بتایا تھا، اور تمہیں پتہ کہ فارم ہاؤس کی محفلیں اکثر رات کو ہی سجتی ہیں، دن کو کچھ کبھی نہیں سجتی۔ کریم کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ فارم ہاؤس میں اکثر عیاش نوابزادے اپنی محفلیں رات کو سجاتے ہیں، تو کیا امسل وہ اس کسی بھی محفل کی زینت تھی جو مسٹر پاشا نے انہیں فارم ہاؤس میں ڈھونڈنے کو کہا تھا؟ کیا مطلب، کیا ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے؟ پتہ ہے میں رات کو اتنی مشکل سے سویا ہوں، مجھے بس یہ تھا کہ کہیں تو میرے بغیر نکل نہ جاؤ، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہاں سے چلیں؟ آفاق نے کریم کے پیچھے آتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ آفاق 2 منٹ کے لیے تم خاموش نہیں ہو سکتے؟ میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں، ہم رات بھر کو پھر دوبارہ آئیں گے، اور فکر مت کرو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم میرے ساتھ ہی چلو گے۔ اب چلو یہاں سے، میرے بہت سے دوسرے کام بھی مکمل کرنے ہیں۔ آفاق گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کریم بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اب انہیں انتظار تھا تو صرف رات کا۔ امسل اپنے نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی، اسے اپنا یہ گھر بہت ہی پیارا لگا تھا، اس کی ایک ایک چیز اس کی پسند کے مطابق تھی۔ شہاب سلطان ان 3 سالوں میں امسل کی ہر پسند ناپسند سے واقف ہو چکا تھا، اس نے یہ گھر امسل کی پسند ناپسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے انفال سے باتوں میں مصروف تھی، جو ساتھ ساتھ اپنی آن لائن اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی تھی۔ چائے کا گھونٹ پیتے ہی امسل کا موبائل بجا تھا، اور وہ اس موبائل پر کسی اور کی کال نہیں تھی، شہاب سلطان کی تھی۔ امسل نے مسکراتے ہوئے شہاب سلطان کی کال کو پک کیا، اور آگے شہاب سلطان کی بات سن کر وہ مزید خوش ہو گئی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ وہ بھول چکی تھی کہ اس کو بلا وجہ بلانے کا شہاب سلطان کا کیا مقصد تھا۔ انوال نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اب وہ بہنیں نہیں رہی تھیں، ان دونوں میں وہ شیئرنگ نہیں رہی تھی، ہمیشہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کے مترادف باتیں کرتی تھی۔ امسل نے ان سے باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھی۔ شہاب سلطان کی کال بند ہوتے ہی امسل ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ امسل نے اندر آتے ہی آواز دی۔ زلیخا بیگم کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں کچن میں ہوں امسل، کیا بات ہے؟ زلیخا بیگم نے وہیں سے آواز لگائی اور امسل چلتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ممی وہ شہاب سر کی کال آئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ کل انہوں نے میری پروموشن کے سلسلے میں ایک پارٹی رکھی ہے اور وہ ہم سب کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے حامی بھر لی ہے، تو آپ سب چل رہے ہیں نا؟ امسل نے بڑے خوش ہوتے ہوئے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا اور وہ بس اس کی طرف دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ممی بتائیں نا، آپ چلیں گی نا؟ اور اگر آپ چلیں گے تو انوال بھی چلے گی نا؟ اگر آپ چلیں گی پلیز دیکھیں نا کہ میری پروموشن ہوئی ہے اور اسی خوشی میں سب کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور میں وہاں پہ نہیں ہوں گی، آپ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو پھر میری خوشی تو دور رہ جائے گی۔ امسل نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ زلیخا بیگم نے پانی سے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے اور امسل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، جب مرد بلا ضرورت اور بلا جواز کسی عورت پر مہربانیاں کرتا ہے اور بلاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہ سمجھو کہ وہ آپ سے ہمدردی کر رہا ہے، اس کے پیچھے
اس کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے جس سے ایک لڑکی انجان ہوتی ہے. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تم خوش رہو، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا آپ بھول جاؤ اور اپنا مقصد بھول جاؤ، اپنی شناخت بھول جاؤ. میں نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا کہ تم کسی کی امانت ہو اور اسی امانت میں تم نے خیانت نہیں کرنا، لیکن مجھے آنے والا وقت بہت خوفناک محسوس ہو رہا ہے. امسل میں ڈر رہی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں پھنس گئے ہیں. تم نے کریم کی تلاش ختم کر دی اور آگے بڑھ گئی. ہمیں نہیں پتا کریم کدھر ہے، لیکن بیٹا یہ مت بھولو کہ وہ تمہارا اب بھی شوہر ہے. زلیخا بیگم سے اب رہا نہیں گیا تھا. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں امسل کو اس کی حیثیت یاد کروائی تھی، تاکہ وہ بھی اگر کوئی قدم اٹھانا چاہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ کسی کی امانت ہے. کریم کا ذکر سنتے ہی امسل کا وجود کپکپا گیا تھا. وہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ واقعی کسی کی امانت ہے، کسی کی نکاح میں ہے. وہ تو اپنی منزل، اپنی خواہشات کے دوڑ میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ اب وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. ممی، میں ابھی اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی. مجھے نہیں پتا، بس آپ لوگ تیار رہیے گا. کل ہمیں آفس کی گاڑی پک کرنے کے لیے آئے گی اور ہم لوگ جا رہے ہیں. امسل نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. اس کا دل دھڑک رہا تھا، روح تڑپ رہی تھی اس دشمن جاں کے لیے جو اس کی محبت کی راہ دکھا کر اسے اسی راہ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا. ٹائم گزر گیا تھا اور کریم اور آفاق اس فارم ہاؤس کے باہر رات کے 7 بجے کھڑے تھے. صبح کے 7 بجے وہ پہلی بار آئے تھے اور اب اسی روز کے رات کے 7 بجے وہ دوبارہ باہر کھڑے تھے. فرق صرف یہ تھا کہ صبح کے ٹائم وہ فارم ہاؤس سنسان پڑا تھا اور رات کے ٹائم وہ فارم ہاؤس روشنی سے جگمگا رہا تھا. لوگوں کی ہلچل تھی، میوزک چل رہے تھے. کریم نے گہرا سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا. اس کے دل میں بے اختیار دعا اٹھی، اے اللہ میری امانت کی حفاظت کرنا. اس کے دل سے بے اختیار یہ دعا اٹھی تھی اور اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے اور آفاق بھی بے یقینی کی حالت میں آگے بڑھ رہا تھا. فارم ہاؤس کے اندر مہمان بس گاڑیوں سے اتر کر اندر جا رہے تھے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کس کو بلایا گیا تھا، کس کو نہیں بلایا گیا تھا. اندر بڑے پیمانے پر بنا ہوا گارڈن کے اندر انتظام کیا گیا تھا. بہت سے مہمان آ رہے تھے اور کچھ مہمان گارڈن کے اندر ہاتھ میں ڈرنک پکڑے باتوں میں مصروف تھے. کریم جس کو تلاش کر رہا تھا اس کی نظر ارد گرد گھوم رہی تھی. آفاق نے امسل کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ ہر ایک لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. کچھ تو اسے اسمائل پاس کرتے گزر رہی تھی اور کچھ گھوری سے نوازتے ہوئے گزر رہی تھی. آفاق نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا کہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ اسے ہر ایک لڑکی کو غور سے دیکھنا پڑتا تھا کہ آخر نیلی آنکھوں والی لڑکی ہے کون. کریم نے آفاق کو راستے میں ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری بھابھی کی آنکھیں نیلی ہیں. جب آفاق نے پوچھا تھا کہ میں اسے کیسے پہچانوں گا تو کریم نے کہا تھا کہ بس جس لڑکی کی آنکھیں نیلی ہوں گی وہی تمہاری بھابھی ہوگی. اور آفاق اب ہر لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیلے رنگ کو تلاش کر رہا تھا. جہاں پر نیلی آنکھوں والی لڑکی ملے اور وہ پھر اس کی بھابھی ہوگی. دونوں اندر جا رہے تھے. وہ گارڈن کے اندر جا چکے تھے. چاروں طرف کریم نظر دوڑا رہا تھا اور آفاق بھی کریم کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل رہا تھا کہ اچانک ہی کریم کے قدم رکے تھے. اپنی جگہ پر جامد ہو گیا تھا. کریم کو دیکھتے ہوئے آفاق بھی رک گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آئے تاثرات کو دیکھ کر آفاق نے کریم کی آنکھوں کے تعاقب میں سامنے دیکھا تھا اور پھر کریم کو. کریم کی حالت ایسی تھی کہ اس کی سانس رک گئی ہو، جسم سے روح ساتھ چھوڑ گئی ہو. اسے لگا کہ ارد گرد کی دنیا ختم ہو گئی ہے. بس وہ کھڑا ہے اور سامنے اس کی متاع حیات کھڑی ہے اور وہ اب بھی نہیں بدلی تھی. وہی اس کی نیلی آنکھیں اور وہی اس کے چہرے کی تازگی، اس کے وہی ہلکے سنہرے بال. فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے بال اب لمبے ہو کر اس کی کمر سے نیچے جھول رہے تھے. کریم کو لگا کہ وہ یہیں پر کھڑے اپنی زندگی گزار دے گا. آخر کار وہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی. اسے لگا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرے گا، ایک سیکنڈ کے لیے ہی اس کی آنکھوں سے دور ہو جائے گی. اسے اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آ رہی تھی. وہ اسے ملی تھی تو کہاں ملی تھی؟ ایک فارم ہاؤس پر جہاں پر بے تحاشا لوگ تھے. تو کیا وہ یہاں پر آ کر کسی کی ہو گئی تھی یا وہ ابھی تک اس کے انتظار میں تھی؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.